السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہیومن رائٹس واچ کے قائم مقام اسرائیل اور فلسطین کے ایسوسی ایٹ ڈائریکٹر بل وان ایسفیلڈ نے الجزیرہ کو بتایا کہ HRW کی رپورٹ جس میں اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کو صاف پانی فراہم کرنے سے انکار کرنے کے نسل کشی کی کارروائیوں کا الزام لگایا گیا ہے، وہ بہت مکمل ہے اور اس میں 115 سے زیادہ لوگوں سے بات کرنا شامل ہے۔ لوگوں کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ امیجز جیسے ڈیٹا کی بھی جانچ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس واچ کو 4 اہم چیزیں ملی ہے جو اسرائیل نے جان بوجھ کر غزہ کے لوگوں کو اس تنازع کے آغاز سے زندہ رہنے کے لیے کافی پانی حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کیا ہے۔ اسرائیل نے پینے کا پانی بند کر دیا۔ غزہ کے زیادہ تر لوگ اسرائیلی پانی کے پائپ لائنوں پر انحصار کرتے ہیں کیونکہ غزہ کے نیچے کا پانی 17 سال کے اسرائیلی محاصرے سے بری طرح آلودہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے اندر پانی کی سہولیات کو چلانے کے لیے درکار بجلی اور ایندھن کو منقطع کر دیا، جیسا کہ صاف کرنے اور گندے پانی کے پلانٹس موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پانی کی تنصیبات کو بجلی فراہم کرنے والے سولار پینلز کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا اور کسی بھی قسم کی مرمت کو ہونے سے روک رہے ہیں، لہذا یہ لوگوں کو پانی حاصل کرنے سے روکنے کی ایک جامع واٹر ٹائٹ پالیسی ہے، اور اس کے نتیجے میں 1 سال سے زیادہ عرصے سے غزہ میں لوگوں کو روزانہ 2 سے 9 لیٹر پانی ملتا ہے، باقی کے لیے کم از کم بغیر پانی کے زندہ گزارنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسل کشی کی کارروائیوں کا اطلاق نہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ایسے حالات جن سے جان بوجھ کر بڑی تعداد میں لوگ مارے جائیں، بلکہ جب کارروائیاں ریاستی پالیسی کے طور پر کی جاتی ہے۔ یہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے روم مجسمہ اور نسل کشی کنونشن میں نسل کشی کے درج فہرست میں سے ایک ہے۔ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 طرفہ فنڈنگ بل کی مخالفت کی کیونکہ قانون ساز حکومتی شٹ ڈاؤن کو روکنے کے لیے اسٹاپ گیپ بل کو منظور کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ وہ ایک مجوزہ حکومتی فنڈنگ بل کے مکمل خلاف ہیں جس نے اسٹاپ گیپ اقدام کو روک دیا، جو حکومت کو مارچ کے وسط تک کھلا رکھے گا۔ سنہوا خبر رساں ایجنسی کی خبر کے مطابق کانگریس کے پاس فنڈنگ کے فرق کو روکنے کے لیے جمعے کی رات تک کا وقت ہے کیونکہ قانون سازوں نے سپٹمبر میں حکومتی فنڈنگ کو 20 دسمبر تک بڑھانے کے لیے ایک مستقل قرارداد منظور کی تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ شام میں متوقع نئی حکومت کو کسی فرقے یا خارجہ قوتوں کے انتظامی تسلط سے بچنے کے لیے موجودہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اینتھونی بلنکن نے خارجہ تعلقات کونسل یعنی CFR کے نیو یارک کانفرنس ہال میں امریکی خارجہ پالیسی سے متعلق سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ بلنکن نے کہا ہے کہ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا شامی عوام اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے ملک کو بہتر راستے پر لا سکتے ہیں اور کئی دہائیوں کے بعد پہلی بار کسی آمر، کسی خارجہ طاقت، کسی دہشت گرد تنظیم، فرقے یا اقلیت کی حکمرانی سے بچنے کے لیے اس موقع کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے۔ بلنکن نے شام کے مستقبل کے حوالے سے کہا ہے کہ چند روز قبل اردن میں ہم نے ترکیہ، اردن، مصر، خلیجی ممالک، عراق اور یورپ کے کچھ شراکت داروں سے ملاقات کی ہے اور ہم نے شام میں مستقبل کی توقعات کے لیے مل کر کچھ اصول طے کیے ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ ہم شام میں مخالف گروپوں کی قیادت کرنے والی تنظیم حیات تحریر الشام سمیت تمام ابھرتے ہوئے گروپوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ شام کے ٹکڑے ہونے کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے جو شامی عوام کے لیے منفی نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ شام میں ملٹری ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر احمد الشرا نے اعلان کیا ہے کہ ملک جنگ سے تھک چکا ہے اور اسے اپنے پڑوسیوں یا مغرب کے لیے خطرہ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ دمشق میں BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے الشرا نے شام میں عائد پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ تحریر الشام محاذ کے سربراہ احمد شرا نے شام میں بشار الاسد کے خلاف 2 ہفتے قبل اچانک خوفناک حملہ کیا جس کے بعد پورا شام باغیوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ انہوں نے اسد خاندان کی برسوں پر محیط حکومت کا تختہ الٹ دیا اور سابق ایران نوازی شامی صدر کو فرار کے بعد روس میں پناہ لینا پڑا۔ الشرا نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ، امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ کے درجہ بندی کے مطابق حیات التحریر الشام کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنا ضروری ہے۔ خیال رہے کہ حیات تحریر الشام کا آغاز القاعدہ سے الگ ہونے والے گروپ کے طور پر ہوا۔ سن 2016 سے قبل یہ گروپ القاعدہ کا حصہ تھا اور اسے النصرہ فرنٹ کا نام دیا جاتا تھا۔ الشرا نے اس بات پر زور دیا کہ حیات تحریر الشام دہشت گرد گروہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عام شہریوں یا شہری علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا، در حقیقت وہ خود کو اسد حکومت کے جرائم کا شکار سمجھتے تھے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ متاثرین کے ساتھ ظالموں جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ الشرا نے اس بات کی تردید کی کہ وہ شام کو افغانستان کی طرز پر تبدیل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک بہت مختلف ہیں، ان کی روایت مختلف ہے۔ افغانستان ایک قبائلی معاشرہ ہے۔
اسرائیلی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ یمن سے داغی گئی ایک میزائل کو روکا گیا ہے۔ IFD نے ٹیلی گرام پر ایک بیان جاری کیا۔ مغربی اسرائیل کے کئی علاقوں میں سائرن بجنے کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے یمن سے لانچ کی گئی ایک میزائل کو اسرائیلی حدود میں داخل ہونے سے پہلے روک دیا۔ روک تھام کے بعد ممکنہ ملبہ گرنے کی وجہ سے راکٹ اور میزائل کے سائرن بچائے گئے۔ فرانس کی سپریم کورٹ نے سابق فرانسیسی صدر نیکولس سرکوزی کے فون ٹیپنگ کیس میں 1 سال کے لیے ان کی رہائش گاہ پر نظر بندی کی سزا برقرار رکھی ہے۔ سپریم کورٹ نے نیکولس سرکوزی کے کرپشن کیس میں مئی 2023 میں دی گئی 3 سالہ قید کی سزا، جس میں 2 سال معطل کر دیے گئے تھے، ان کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق سرکوزی کی اپیل مسترد کر دی گئی اور سرکوزی الیکٹرانک ہتھکڑی کے ساتھ اپنی رہائش پر 1 سالہ نظری بندی گزاریں گے اور 3 سال تک انتخاب لڑنے کے حق سے محروم رہیں گے۔ نیکولس سرکوزی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور یورپی عدالت برائے انسانی حقوق اور آئینی کونسل کے قوانین کے مطابق بحیثیت ملزم ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ سرکوزی نے کہا ہے کہ میں اس معاملے میں یورپی عدالت برائے انسانی حقوق سے رجوع کروں گا۔ افسوس کی بات ہے کہ میری یورپی عدالت برائے انسانی حقوق میں درخواست فرانس کو مجرم ثابت کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ واضح کہ سرکوزی کو کرپشن کے فون ٹیپنگ کیس میں مئی 2023 میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جس میں سے 2 سال معطل کر دیے گئے تھے۔ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سرکوزی 1 سال کی سزا الیکٹرانک ہتھکڑی کے ساتھ گھر پر گزاریں گے۔ سرکوزی کو 3 سال تک انتخاب لڑنے کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا۔ امریکہ نے اسلحہ سازی کے سلسلے میں پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی ترقی کو خطرے کے طور پر محسوس کرتے ہوئے گزشتہ روز اپنی پابندیوں کا دائرہ پاکستانی میزائلوں تک پھیلا دیا ہے۔ یہ امریکی پابندی طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کے پروگرام پر امریکی وزارت خزانہ نے آج لگائی ہے۔ ان پابندیوں کی زد میں پاکستان کے متعلق دفاعی ادارے کو بھی لایا گیا۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس سمیت 3 کمپنیوں پر ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پابندیاں لگائی گئی ہے۔ مقصد جوہری اور وسیع تباہی پھیلانے کے ہتھیاروں اور ان کے لیے پرولیفریشن کی روک تھام کرنا ہے۔ نیز ان ہتھیاروں کی ڈیلیوری کرنے والے سسٹمز پر بھی پابندی ہوگی۔ ان پابندیوں کے نتیجے میں امریکہ میں کسی جائیداد یا اثاثے کو منجمد کیا جا سکے گا، جبکہ امریکہ سے کسی فرد یا ادارے کو ان کے ساتھ کاروبار کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس امریکی اقدام کو بدقسمتی اور تعصب پر مبنی قرار دیا۔ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے شمالی امریکہ کے تجارتی شراکت داروں سے درآمدات پر 25% ٹیرف لگانے کا وعدہ کیا ہے، تو کینیڈا کے حکام نے ٹرمپ کی اس دھمکی کے تناظر میں سرحدی حفاظت کو تقویت دینے کے لیے مزید اخراجات کرنے کے لیے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کا مقصد تارکین وطن اور غیر قانونی منشیات کے امریکہ کی جانب سے بہاؤ کو محدود کرنا ہے۔ وزیر اعظم کینیڈا جسٹن ٹروڈو کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ سرحدی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے کل 6 سالوں میں 1.3 بلین کینیڈین ڈالر یا 900 ملین امریکی ڈالر خرچ کریں گے۔ حکام نے بتایا کہ اضافی فنڈز کتوں، ڈرونز، ہیلی کاپٹرز، موبائل سرویلنس ٹاورز کی خریداری اور سینکڑوں نئے بارڈر سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے یمن میں پاور پلانٹس، بندرگاہ اور تیل کی تنصیبات پر اسرائیلی حکومت کے فضائی حملوں کی شدید مذمت کی۔ آج جمعرات کی صبح ایک بیان میں وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے صہیونی حکومت کے یمن کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی، جس میں صنعاء میں ایک پاور پلانٹ، راس عیسیٰ میں تیل کی تنصیب اور الحدیدہ کے بندرگاہی شہر شامل ہیں۔ انہوں نے یمن کے شہری بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے والے جارحانہ حملوں کو بین الاقوامی قوانین کے اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ وقائی نے مزید کہا کہ اسرائیلی حکومت امریکہ کی غیر مشروط حمایت کے ساتھ جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے اور کہا کہ واشنگٹن تل ابیب حکومت کے جرائم اور قانون شکنی میں ساتھ دے رہا ہے۔ ایرانی ترجمان نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یمنی عوام کی باعزت یکجہتی کو سراہتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری اور مسلم دنیا قانونی اور اخلاقی طور پر ذمہ دار ہے کہ صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کو روکیں اور اس حکومت کے خلاف ہر قسم کے جرائم کے ارتکاب پر مقدمہ چلائیں اور سزائیں دلوائیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کا روم عین خاص طور پر جنگی جرائم اور جارحیت کے جرم پر ہے۔ امریکہ میں امیزون کے ہزاروں ملازمین مصروف کرسمس کے دوران ہڑتال پر جانے کے لیے تیار ہیں، جب یونین کے عہدیداروں نے ڈیلیوری پر تنخواہ اور شرائط کے لیے مذاکرات میں داخل ہونے سے انکار کرنے کا الزام لگایا۔ ٹیمسٹر یونین نے آج کہا کہ گودام کے کارکن نیو یارک، اٹلانٹا اور سان فرانسسکو سمیت شہروں میں جمعرات کو صبح 6 بجے سے ایسٹرن ٹائم سے امریکی تاریخ میں کمپنی کے خلاف سب سے بڑی ہڑتال میں شامل ہوئے۔ اگر تعطیلات کے دوران آپ کے پیکج میں تاخیر ہوتی ہے تو آپ امیزون کے ناقابل تسخیر لالچ کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امیزون کو میز پر آنے اور اپنے ممبروں کے ذریعے صحیح کرنے کے لیے ایک واضح ڈیڈ لائن بھی دی۔
ٹیمسٹرز کے جنرل صدر شان ایم اوبرائن نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ٹیمسٹر شمالی امریکہ کی سب سے بڑی یونینوں میں سے ایک کمپنی کی تقریباً 8 لاکھ مضبوط امریکی افرادی قوت میں تقریباً 10,000 ایمیزون کارکنوں کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے العلا کے سرمائی کیمپ میں عراق کے وزیراعظم اور افواج کے کمانڈر ان چیف محمد شیعہ سوڈانی کا خیر مقدم کیا۔ ایس پی اے کے مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے پہلوؤں اور انہیں مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی صورتحال، سیکورٹی اور استحکام کے حوالے سے کی گئی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ قبل ازیں عراق کے وزیراعظم سعودی عرب کے دورے پر العلا گورنریٹ پہنچے تو العلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مدینہ ریجن کے گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے ان کا خیر مقدم کیا۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج جمعرات کو ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر جاری ہے، جبکہ مدینہ منورہ، تبوک، الجوف اور شمالی حدود ریجن میں تیز سرد ہوا چل رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ کے متعلق محکمے نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ شہر کے علاوہ الخنفذہ، اللیث، عظم، میسان اور الکامل میں رات 11 بجے تک ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ میں تیز سرد ہوا چل رہی ہے، جس سے العلا اور خیبر زیادہ متاثر ہوں گے، جبکہ مدینہ منورہ شہر کے علاوہ قرب و جوار کے علاقے میں بھی سردی کی لہر زیادہ ہے اور وہاں متاثر کر رہی ہے۔ اس سے ملتی جلتی کیفیت الجوف، تبوک اور شمالی حدود ریجن میں رہے گی، جہاں کل صبح تک سرد تیز ہوا چلنے کا امکان ہے۔ مسجد حرم میں عربی رسم الخط نے تعمیراتی حسن میں مزید اضافہ کیا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف اور دروازے پر بھی عربی رسم الخط نمایاں ہے، جبکہ مسجد حرم کے دیگر مقامات پر یہ رسم الخط واضح ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق عربی رسم الخط کے ذریعے خانہ کعبہ کے دروازے کو بھی آیات قرآنی سے مزین کیا گیا، جبکہ خط الثلث کے ذریعے بھی مختلف قرآنی آیات تحریر کی گئی۔ مسجد حرم کے مختلف مقامات پر عربی رسم الخط میں کتابت کی گئی ہے، جن میں سب سے زیادہ خوبصورت رسم الخط الثلث ہے، جو کسوہ کعبہ پر بھی قرآنی آیات کی تحریر میں استعمال کیا گیا۔ خط کوفی بھی منفرد ہے، جو تحریر کے حوالے سے کافی قدم رسم الخط کہلاتا ہے۔ علاوہ ازیں النبطی خط کے ذریعے بھی خطاطی کے فن کو اجاگر کیا گیا ہے۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی ترقیاتی منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس کی لاگت 2.3 پاؤنڈ بتائی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ ترقیاتی منصوبہ آئندہ 2 سال تک جاری رہے گا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ میں ترقیاتی منصوبے کا اعلان سعودی انویسٹمنٹ فنڈ کی طرف سے 15% حصہ خریدنے کے بعد کیا گیا۔ واضح کہ گزشتہ دنوں سعودی انویسٹمنٹ فنڈ نے ہیتھرو ایئرپورٹ کی مالک کمپنی کے 15% حصص خرید لیے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایئرپورٹ میں جامع اصلاحات کے علاوہ نیا رن وے اور پرانے ٹرمینل کی جگہ نیا ٹرمینل تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں مسافروں کی سہولت کے لیے مختلف خدمات کو بہتر بنایا جائے گا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ ہم شام میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK/YPG کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے۔ قطر کی نشریاتی ادارے الجزیرہ کے انٹرویو میں فیدان نے اس بات پر زور دیا کہ YPG دہشت گرد تنظیم PKK کی ایک شاخ ہے اور ترکیہ کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ YPG شام میں اپنے زیر قبضہ علاقوں میں اپنی موجودگی اور تسلط برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ دہشت گرد تنظیم اپنے آپ کو داعش کے خلاف جنگ میں مغرب کی مددگار تنظیم کے طور پر پیش کر رہی ہے، لیکن یہ ان کی حقیقی شناخت کی غلط عکاسی ہے۔ YPG کی وہاں موجودگی بطور ایک دہشت گرد تنظیم کی ہے۔ فیدان نے کہا ہے کہ نہ تو امریکہ ہمیں دہشت گردی کے خطرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا کہہ سکتا ہے اور نہ ہی ہم ایسی کوئی بات مانگیں گے۔